ان خواتین کو سن کے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جنہوں نے اسی بینک سے چھوٹے پیمانے پہ انہوں نے قرضے لیے اور آج ملینز میں ان کے ایسیٹس ہیں اور وہ اپنا گھر اپنے بچوں کی تعلیم سارا کر رہے ہیں. جو ہمارے لیے سب سے بڑا وہاں پہ مسئلہ آ رہا ہے وہ انفراسٹرکچر کا ہے. دیکھیں جب آپ کے پاس انفراسٹرکچر نہ ہو, اب 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کے ساتھ آپ کیا بزنس کر سکتے ہیں؟ ایگزیکٹلی. آپ کو یاد ہوگا جب آخان رورل سپورٹ پروگرام نے ولیج آرگنائزیشن کا سیونگ سکیمز لانچ کیا تھا. جی بالکل. ٹھیک ہے, تو ہم چونکہ فار فلنگ ایریاز میں آپریٹ کرتے ہیں, اب بھی ہماری اگر آپ ڈپازٹ کمپوزیشن دیکھیں نا تو اس میں 80% آف ٹوٹل ڈپازٹ کمیونٹی کی ہے, اسمال سیورز کی ہے. انٹرپرائز سپورٹ بہت ضروری ہے. ایگزیکٹلی. جب یہ نہیں کریں گے تو اب گوہر آباد میں جس حساب سے وہ ٹماٹر لوگ نکال رہے ہیں نا بیچارے, وہ شاپرس میں لے کے روڈ پہ بیٹھتے ہیں. جی بالکل. تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ جب آپ پراپر ایک سپورٹ سسٹم بنانا جی بی کے اندر جو ری پیمنٹ کی ایک ہیبٹ ہے نا وہ بہت بہتر ہے ریکوریز وغیرہ کے حساب سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید غلام محمد صاحب جو کہ سربراہ ہیں قراقرم کوآپریٹو بینک لمیٹڈ کے. ویلکم سعید صاحب, آج کے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ عامر صاحب. تو آپ کا بہت پرانا تعلق ہے کے سی بی ایل سے, میرے خیال میں 33 سال سے زیادہ جو ہے وہ سالوں کا آپ کا ایک ایفیلیشن ہے, اور اس پورے ایفیلیشن کے دوران آپ نے اس کے جو ہے وہ اپ اینڈ ڈاؤنس دیکھے ہوں گے, انسٹیٹیوشنل چیلنجز دیکھے ہوں گے. آج جس لیول پہ کے سی بی ایل ہے وہ اس کی بھی اپنی ایک ہسٹری ہے. آئی تھنک 1956 میں غالباً اسٹیبلش ہوا یہ ادارہ, اور پھر مختلف مراحل سے گزرا, اور سوسائٹیز ایکٹ کے تحت 1925 کے تحت اس کی رجسٹریشن ہے. اور پھر جب ہم ابھی فگرز کو دیکھتے ہیں, جسٹ لکنگ ایٹ دی فگرز امپریسو, کہ شاید 300 یعنی 3 لاکھ سے زیادہ آپ کے کسٹمرز ہیں, اور 1 لاکھ سے زیادہ بورورز, اور 800 سے زیادہ امپلائیز, اور پھر 50 کے قریب آپ کے برانچز موجود ہیں. تو وچ از بگ اچیومنٹ. گلگت بلتستان جیسے چھوٹے علاقے میں یہ ایک بڑا سفر ہے بالکل کسی فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کا. تو ایک آپ سے جو جنرلی جو ہمارے لوگ جاننا چاہیں گے کہ جب بھی ہم بات سنتے ہیں کوآپریٹیو بینک کے حوالے سے, پہلے تو یہ کوآپریٹیو سوسائٹی کے طور پہ میرے خیال میں کافی عرصہ آپریٹ کرتا رہا, اب ایک فارمل بینکنگ کی طرف آپ جا رہے ہیں. تو یہ جو پورا سفر ہے 1956 سے لے کر 2023 تک کا, اس کے مختلف جو مدارج ہیں اس پہ آپ تھوڑا روشنی, اس کی تاریخی طور پہ مختصراً ہم اس پہ بات کریں گے, اور جو چیلنجز آپ نے فیس کیے اور جو اپرچونیٹیز آئی, جس طرح انسٹیٹیوشنل بلڈنگ کا عمل آگے بڑھا, اس کے حوالے سے اگر آپ تھوڑا روشنی ڈالیں تو پھر فردر ہم اس پہ بات کریں گے. جی بہت شکریہ. بالکل آپ نے بجا فرمایا. اس ادارے کا قیام 1956 میں عمل میں آیا, اور چونکہ اس وقت یہ آپ اگر اندازہ کریں گلگت کے کانٹیکس میں دیکھیں کہ 1956 میں ایک مالیاتی سوسائٹی کا قائم ہونا اور پھر اس ادارے کے ذریعے لوگوں کو کریڈٹ کی فیسلٹی دینا, تو اٹ سیلف ایک اس زمانے کی ایک زبردست آپ کہہ سکتے ہیں کہ انیشیٹو تھی ہمارے بزرگوں کی. تو ظاہر وقت کے ساتھ اس ادارے نے گرو کیا اور چیلنجز بھی آئیں. اس ادارے نے بہت سارے چیلنجز فیس کیں. ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ارلی 70s میں اس ادارے کو لیکویڈیٹی کرائسس کا بھی سامنا کرنا پڑا, اور اینی ہاؤ پھر کر آ کے ہماری جو اس وقت کی لیڈرشپ تھی شیر جہان میر صاحب کی قیادت میں, انہوں نے پھر اس کو اوور کم کیا, اور پھر 1977 میں یہ ادارہ ناردرن ایریا پروونشل کوآپریٹیو بینک کے طور پہ فیڈرل بینک فار کوآپریٹیوز کے ساتھ اس کی ایفیلیشن ہو گئی. تو اس ایفیلیشن کے بعد اس ادارے نے اور گرو کیا, اس لیے کہ ایگریکلچر سیکٹر کو پروموٹ کرنے کے لیے فیڈرل بینک کی کریڈٹ لائن ملی, اور پھر گلگت بلتستان میں کوآپریٹیو موومنٹ اور کوآپریٹیو سوسائٹیز بننا شروع ہو گئیں, اور اس طرح سے یہ ایک سفر آگے بڑھتا رہا, اور یہ سلسلہ آگے چلا. آگے آپ کو پتہ ہے جب 19 سے آگے پھر کوآپریٹیو انسٹیٹیوشنس کو کنٹری وائڈ بہت ساری چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا, اور اس میں ایک کوآپریٹیو اسکیم بھی ملکی سطح پہ آیا, اور اس کے نتیجے میں ظاہر بہت سارے نصیب و فراز سے گزرے. لیکن آپ
اس بات کو ایکنالج کریں گے کہ ان تمام چیلنجز کو اوور کم کیا اس ادارے نے، اور پھر الحمدللہ جب 2002 میں فیڈرل بینک فار کوآپریٹیوز لیکویڈیٹ ہوا، اس کے باوجود چونکہ ہمارے پاس اتنے وسائل تھے کہ اس ادارے نے سروائیو کیا اور اس کو ری برانڈ کر کے قراقرم بینک کے نام سے ہم اس کو آگے چلانے میں کامیاب ہو گئے. تو الحمدللہ اس وقت اس کے فٹ پرنٹس آپ دیکھیں، اگر اس پہ کوئی بھی ہمارا بھائی بہن اس پہ کوئی اگر وہ ریسرچ بھی کرنا چاہیں، اس کے امپیکٹس کو اگر وہ دیکھنا چاہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ادارے کی گلگت بلتستان کی سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ میں بہت کلیدی کردار ہے. اس کو سب ریکگنائز کرتے ہیں، اور پھر اس ادارے نے انشور کیا ایکسیس ٹو کریڈٹ، اور اسی کی وجہ سے ابھی ریسنٹلی میں ہماری جو ویمن انٹرپرینور ہیں ان کے ساتھ میں ایک ڈسکشن میں گیا تھا، تو وہاں پہ ان خواتین کو سن کے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جنہوں نے اسی بینک سے چھوٹے پیمانے پہ انہوں نے قرضے لیے، اور آج ملینز میں ان کے ایسیٹس ہیں، اور وہ اپنا گھر، اپنے بچوں کی تعلیم سارا کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً اسی طرح سے، اور پھر تعلیم کے شعبے میں بھی اس ادارے نے بہت کنٹریبیوٹ کیا، لوگوں کو بڑی مدد کی بچوں کے ایڈمیشن میں، دوسری تیسرے معاملات میں. اور اب الحمدللہ ہم نے پورا ایک تعلیم فائنانس کے نام سے پروڈکٹ بھی لایا ہے ایجوکیشن کو سپورٹ کرنے کے لیے. تو اسی طرح سے اوورآل جتنے بھی سیکٹرز ہیں، اس وقت ہم کوئی نو پروڈکٹس آفر کر رہے ہیں اپنے کسٹمرز کو، جن میں ای روزگار کے لیے گورنمنٹ آف جی بی کے ساتھ مل کے ہم نے آئی ٹی جو اسٹارٹ اپس ہیں ان کے لیے لون کا شروع کیا ہوا ہے. سولر فائنانسنگ میں ابھی ہم جا رہے ہیں. سولر فائنانسنگ، جی. اچھا، اس کے علاوہ پھر ایگریکلچر کے لیے ہم کریڈٹ فیسلٹی دے رہے ہیں. ہر ایگریکلچرسٹ کو 3 لاکھ تک کی جو ہے نا وہ پرسنل شیورٹیز پہ آسانی سے اس کو لون کی فیسلٹی ہے. پھر ایس ایم ای سیکٹر جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے جی بی میں تھوڑا سا نگلیکٹڈ بھی ہے، دوسرے فائنینشیل انسٹیٹیوشنس اس کو انکریج نہیں کر رہے ہیں. تو اس میں بھی کے سی بی ایل کا اچھا خاصا 4 بلین کا پورٹ فولیو ہے، اور اوورآل ٹوٹل جو 15 بلین کا ہمارا پورٹ فولیو ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کمپیریٹیولی اگر باقی بینکوں کے ساتھ بھی دیکھیں گے تو اٹس اے ہیوج اچیومنٹ. اچھا سر، ایک بڑا آرگیومنٹ آتا ہے جب ہم کوآپریٹیو سوسائٹیز کی بات کرتے ہیں، جیسے آپ نے کہا 90s میں ایک بڑا اسکیم بھی آیا رسک اسسمنٹ کے حوالے سے، مطلب پورٹ فولیو کا رسک جو ہے اس کی پراپر اسسمنٹ نہیں ہوتی تھی ٹریڈیشنل اداروں میں. اور خود گلگت بلتستان کے اندر بہت ساری جو کوآپریٹیو سوسائٹیز بنی ان کا بھی زوال ہم نے دیکھا، عروج و زوال کا پورا زمانہ. اور لوگوں کا ایک فیئر رہتا ہے کہ جو رسک ہے کوآپریٹیوز میں، کیونکہ وہ کوئی پروڈینشیل ریگولیشنز یا بینکنگ کے ریگولیٹری میکانزم میں نہیں آتے، تو وہ ایک چیلنج تو ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ آپ کے ادارے کی بڑی ایک ڈائنامزم ہے، اور ادارے اپنے سفر میں کہیں پیچھے رہ گئے، آگے نہیں بڑھ سکے. اس پورے ایک اپنے سفر کو ایک ٹرانسفارم کر کے بینکنگ کی طرف لانے کے بجائے وہ کوآپریٹیوز بنی اور پھر ختم ہو گئی. تو کیا فیکٹرز تھے؟ بیکاز یو اسٹارٹڈ ود اے ویری موڈسٹ اوپننگ کے ساتھ، پھر آپ کے کچھ کنونشنل طریقے سے بھی یہ ادارہ چلا، پھر ایک ٹرانسفارمیشن کا ہمیں نظر آتا ہے ویری ریسنٹلی. آئی تھنک دا نیو لیڈرشپ اینڈ آل دیٹ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. تو یہ ٹرانسفارمیشن میں چیلنجز بھی آئے ہوں گے. 2 چیلنجز جو نظر آتی ہیں، ایک تو یہ کہ یہ جو ایک پرسپیکٹیو ہوتا ہے لوگوں کی، جو ایک سمجھ ہوتی ہے کہ رسک بہت زیادہ ہے انویسٹمنٹ کا. دوسرا جو بڑے کمرشل بینک ہیں وہ ان کا بھی انفلکس گلگت بلتستان میں ریسنٹ ایئرس میں بہت زیادہ ہے. تو اس پورے جو ایکو سسٹم ہے، فائنینشیل ایکو سسٹم، اس کے اندر آپ نے اپنے آپ کو کیسے ریپوزیشن کیا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، اور بہت سارے نوجوان خاص کر جاننا چاہتے ہیں جو بزنسز میں آنا چاہتے ہیں، جو اس طرح کے انیشیٹیوز، اس طرح کے ادارے بنانا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے بہت زبردست لیسن ہے. تو اس پہ بھی اگر تھوڑا روشنی ڈالیں. بالکل، آپ نے بہت ہی اہم بات اٹھائی ہے. ایسا ہے کہ دیکھیں، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ ظاہر ہے کہ انسٹیٹیوشن کوئی بھی ہو، چیلنجز ہر وقت اس کے لیے رہتے ہیں، لیکن اہم بات یہ ہے کہ ان چیلنجز کو اوور کم کرنے کے لیے اس کی حکمت عملی کیا ہے اور اس کی منصوبہ بندی کیا ہے. تو ہمارے ادارے کے اندر سب سے جو اہم چیز تھی وہ یہ کہ جب ہم 25 سال
فیڈرل بینک کے ساتھ ایفیلیٹ رہے، تو اس وقت رولز ریگولیشنس کا، انٹرنل کنٹرولز کا، آپریشنس کا، ساری چیزوں کا ہماری اسٹاف کو نو ہاؤ تھا، صحیح. اور پھر ٹریننگس وغیرہ بھی وہ آن اینڈ آف لیتے رہے ہیں. اور ایک تو اس کا ایک اہم جو اثر تھا ہمارے ادارے کے اوپر، اس کی وجہ سے کافی ساری چیزیں پراپر وے میں مینیج ہو رہی تھی. دوسرا یہ تھا کہ ہم نے ریسنٹ پاسٹ میں جو اسٹیٹ بینک کے پروڈینشیل ریگولیشنس ہیں ان کو ہم نے والنٹیئرلی اڈاپٹ کیا، صحیح. اور ان کے اکارڈنگلی جس طرح سے ابھی آپ نے کہا کہ رسک کو کس طرح سے پراپرلی، اور خصوصاً اپنے پورٹ فولیو کے رسک کو آپ کیسے مینیج کریں، تو اس کے لیے ہم نے جو اسٹیٹ بینک کا ٹائم اسکیل کا سیٹ کرائٹیریا ہے وہ ہم نے اڈاپٹ کیا، اور اس کے اکارڈنگلی ہم اپنے تمام لونز کی پراپرلی کلاسیفیکیشن کرتے ہیں، اور اس کے اکارڈنگلی ان کی پروویژنز ورک آؤٹ کرتے ہیں، کر کے پھر ہم اس میں جو بھی کلاسیفائڈ لون ہے اس کی ساری جو جس طرح سے اس کو ٹریٹ کرنا ہے، اس کے پروفٹ کو آپ نے انکم میں نہیں لینا ہے، دوسری تیسری چیزیں، تو اس کو ایز پر پالیسی ہم پراپرلی مینیج کرتے ہیں. تو آج یہ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ آپ کے شاک ایبزاربرس ہیں. جب آپ یہ کرتے ہیں تو پھر چھوٹی موٹی چیلنجز کو آپ آسانی سے اوورکم کر لیتے ہیں. تو ہمیں اس چیز کا بہت بڑا فائدہ ہوا. اور پھر ابھی ہم نے اپنے ٹرانسفارمیشن کے فیز میں ہم نے یہ کیا کہ ہم نے ایک رسک فنکشن اسٹیبلش کیا ہے KCBL کے اندر. چیف رسک آفیسر ہم نے اپوائنٹ کیا، اور اس کے ساتھ ابھی ہم جتنے بھی رسک ہیں، آپریشنل رسک ہے، آپ کا کریڈٹ رسک ہے، اور پھر اس کے علاوہ ادر جو رسک ہیں، مارکیٹ کے رسک، لیکویڈیٹی کے رسک، ان تمام کو پراپرلی کیلکولیٹ کرنے کے لیے، میٹیگیٹ کرنے کے لیے، اور اس کی اسٹریٹجیز بنانے کے لیے ہم نے فل فلیج ڈپارٹمنٹ بھی اسٹیبلش کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ساری جو ہمیں اسٹیٹ بینک کی طرف سے بھی وقتاً فوقتاً ہم ان کو انگیج کرتے رہتے ہیں، ان سے جو رہنمائی اور ہدایت ہم لیتے رہتے ہیں، اور پھر بیسٹ پریکٹسز جو بھی بینکوں کی ہیں ان کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں، اور اس کے اکارڈنگلی ہم ہماری بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے کنٹرول میکینزم کو، چیزوں کو بہتر سے بہتر کریں. تو اسی کی وجہ سے الحمدللہ ہم نے پراپرلی چیزوں کو مینیج کی ہوئی ہیں. اور اس میں ظاہر ہے کہ پھر ان سارے اقدامات کے نتیجے میں جو کلائنٹ کا ایک آپ کے اوپر ٹرسٹ ہے، اور پھر جی بھی ایز اے ہول، اور پھر قراقرم بینک چونکہ جی بی کا ایک انڈیجینیس انسٹیٹیوشن ہے، تو یہ پھر لوگ بھی اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، اون کرتے ہیں، اور پھر الحمدللہ ہم اکارڈنگلی ان توقعات کے مطابق ان کو بہتر طور پہ سرو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں ایک اور جو اہم معاملہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا کنٹریبیوشن آپ کے ادارے کا، ایک طرف جو فائنینشیل سیکٹر کا ایک وہ ہے ایکسپینشن بھی نظر آ رہا ہے، کمرشل یا کنونشنل بینکس ایک خاص جو ہے مارکیٹ کو ہٹ کرتی ہیں. پھر ایک طرف مائکرو فائنانس انڈسٹری ہے، وہ ایک پاورٹی سے جو نیچے رہتے ہیں، جو پور جو بورورس ہیں ان کو وہ کیٹر کرتے ہیں، لیکن بہت بڑی بیچ میں مارکیٹ موجود ہے. ڈو یو تھنک دیٹ اس کو کیپچر کرنے کے لیے آپ کے پاس اسٹریٹجیز ہیں، کس طرح آپ اس کو کیٹر کریں گے؟ کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ بہت زیادہ گیپ موجود ہے. کمرشل بینک کیونکہ بلوچستان میں آپ کو لینڈنگ نہیں کرتی ہیں، کیونکہ بڑے جو فارمل بینکس ہیں وہ زیادہ تر گورنمنٹ ہی ان سے قرضے لیتے ہیں، عام آدمی کے لیے زیادہ نہیں ہوتا ہے. مائکرو فائنانس والے غریب ہیں، بیچ کا بڑا ایک سیگمنٹ موجود ہے مارکیٹ کا، اس کو آپ کیسے کیپچر کرتے ہیں؟ بالکل آپ نے وجہ فرمایا. یہ ظاہر ہے کہ آپ بھی اس کو محسوس کرتے ہیں، اور ہم بھی اس کو محسوس کرتے ہیں، اور ہم اپنے میٹنگس میں، ڈائلاگس میں، اور ایون جب ہم اسٹیٹ بینک اور دوسرے اداروں کے ساتھ انگیج کرتے ہیں تو اس میں بھی یہ چیز ہم زیر بحث لاتے ہیں کہ یا تو کمرشل بینک ہے یا پھر مائکرو فائنانس بینک ہے، اور بیچ کا یہ جو گیپ ہے جس میں بہت بڑی کیٹیگری فال کرتی ہے SME کی، یہ لیک کرتا ہے، اور اس کو کوئی سپورٹ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ نہیں مل رہا ہے. اور اگر آپ امپلائمنٹ اپرچونیٹی کے حساب سے دیکھیں نا، کہ اگر ڈیٹا وائز بھی دیکھیں تو یہ 60-70% جو امپلائمنٹ آتی ہے نا وہ SME سیکٹر سے آتی ہے. لیکن SME سیکٹر کے لیے سپورٹ آپ دیکھیں گے تو اگر جی بی کے کانٹیکسٹ میں دیکھوں تو وہاں پہ آپ کو نظر نہیں آئے گی، کیونکہ بڑے بینکس ظاہر ہے کہ اس سیکٹر کو وہ فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے ہیں، ریلیکٹنٹ ہیں. ان کا اپنا ایک رسک اسیسمنٹ ہوتی ہے، رسک پروفائل ہوتی ہے، اس کے اکارڈنگلی وہ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. اور پھر جو چھوٹے مائکرو فائنانس بینکس ہیں وہ ان کے ڈومین میں نہیں آتا. تو اسی طرح سے یہ ایریا ایسا ہے جس پہ بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور ہم یہی چاہ رہے ہیں، ہماری کوشش بھی یہی ہے، ہم یہ آرگیو کر رہے ہیں اسٹیٹ بینک کے ساتھ بھی کہ KCBL
کو مائکرو فائنانس کے لائسنس کی تو آفر ہوئی تھی، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پورٹ فولیو کے حساب سے اور بزنس کے والیوم کے حساب سے یہ جی بی کو اتنا صرف نہیں کر پائے گا مائکرو فائنانس بینک، اس لیے ہم ان کو کہتے ہیں کہ ہمیں بیچ کا کوئی راستہ دے دیں، تو یا پھر یہ کہ کیپٹل میں تھوڑی سی ہمیں مورٹوریم دے کے جو ہے نا وہ اس کو لائسنس کر دیا جائے تاکہ یہ اس سیکٹر کو رائٹلی سرو کر سکے. اور ابھی ریسنٹلی ہماری ایس ایم ای پہ ایک میٹنگ بھی ہوئی تھی چیف سیکریٹری صاحب کی صدارت میں، وہاں پہ بھی چیزیں ڈسکس ہوئیں، تو وہاں بھی ہم یہ گزارش کر رہے تھے کہ اس کو تھوڑا سا ایس ایم ای سیکٹر کو بھی جی بی کے کانٹیکسٹ میں ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کے اسی ڈیفینیشن کے اکارڈنگلی جو بزنسز ہیں وہ اس سے استفادہ کر سکیں. اچھا، آج کل ایک تو ٹریڈیشنل انڈسٹریز ہوتی تھی، ہمارے وہاں تو انڈسٹریل گروتھ ہے نہیں اس طرح کا جو ٹریڈیشنل انڈسٹریز ہیں، لیکن ہمارے یہاں نئے طریقے سے ان بزنس کے اپرچونیٹیز آ رہے ہیں. ٹورزم ایک سیکٹر ہے، اس کے علاوہ نوجوان لوگ ہیں جو خود اپنا اسٹارٹ اپ لینا چاہتے ہیں. بہت سارے آج کل تو اوپن دور ہے، آئی ٹی کے بہت سارے کام ہیں جس کے ذریعے لوگ گھر بیٹھ کے بزنس اسٹیبلش کرتے ہیں، لیکن ان کو تھوڑا سا سیڈ منی چاہیے ہوتی ہے. تو اس سیکٹر کو بھی آپ لوگ کوئی دیکھ رہے ہیں، فوکس کر رہے ہیں؟ اس میں ہمارے بینک کا یہ ہے کہ ہم ایک پروڈکٹ آفر کر رہے ہیں، قراقرم ٹورزم پروموشن فائنانس. اس کی اپر لمٹ 3 ملین کی ہے، تو اس میں ہم چھوٹے چھوٹے جو اس طرح کے اسٹارٹ اپس ہیں، کہیں پہ کوئی گفٹ شاپ ہے یا کوئی کیفے ہے یا کوئی ایک آدھ کوئی گیسٹ روم ایڈ کرنا چاہتا ہے یا کوئی اس میں فرنیچر لگانا چاہتا ہے یا کوئی ٹرانسپورٹ ٹورزم کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، تو یہ سارے سیکٹرز اس میں جو بھی چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹی ایریاز ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ایک تو یہ پروڈکٹ ہم نے پچھلے سال شروع کیا ہے، اور اب تک کوئی تقریباً ہم کوئی 3 کروڑ کی فائنانس بھی کر چکے ہیں، اور یہ ہم آگے اس کو بڑھا رہے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ہماری ایک مائکرو انٹرپرائز فائنانس بھی ہے، جس میں اس طرح کے بزنسز جن کی آپ نے نشاندہی کی، کوئی ہماری یوتھ ہے اور وہ بزنسز میں آنا چاہتی ہے، وہ اس سے استفادہ کر سکتی ہے اسٹارٹ اپس وغیرہ کے لیے. تو یہ بھی 2 ملین تک کی فائنانس اس میں اویلیبل ہے. لیکن اہم چیز یہ ہے کہ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں کوئی کریڈٹ رسک کوریج نہیں ہے کہیں سے نا، اور دوسری بات یہ کہ ہمیں کہیں سے کوئی ری فائنینسنگ کی فیسلٹی نہیں مل رہی. ہم یہ سارا کر رہے ہیں، پہلے ہمیں ڈپازٹ موبلائز کرنا ہوتا ہے، ڈپازٹ جب ہم موبلائز کرتے ہیں اسی ڈپازٹ کو ہم پھر کریڈٹ کی صورت میں دے دیتے ہیں. تو اس سے ظاہر ہے کہ جتنے کی ہمیں ڈپازٹ پڑتی ہے اس کی اپنی ایک کاسٹ ہے، اور اس کاسٹ آف فنڈ ہے، اس کے اوپر ہم اپنا پھر مارجن اس پہ ایڈ آن کر کے جب آگے ہم دے دیتے ہیں تو وہ کافی کاسٹلی پڑ جاتا ہے. اور آج کل آپ کو پتہ ہے انٹرسٹ ریٹ بہت ہائی ہو گئے ہیں. ابھی اسٹیٹ بینک کا انٹرسٹ ریٹ ہی 21% ابھی تک چل رہا ہے. ابھی کل مانیٹری پالیسی کی میٹنگ ہے تو اس میں یہ بڑھ جائے گی یا کیا ہوگی. تو اس طرح کی سچویشن میں جب آپ اس پہ اپنا کاسٹ لگا کے دے دیتے ہیں تو یہ کافی کاسٹلی پڑ جاتا ہے. تو اس وقت آپ کو پتہ ہے اوور آل کنٹری کے اندر بھی تھوڑا سا بزنسز کے لیے چیلنجز ہیں، اور سملرلی جی بی کے اندر بھی یہ بزنس کمیونٹی اس کو فیل کر رہی ہے. لیکن انشاءاللہ دیکھتے ہیں وقت کے ساتھ. جی سر، بالکل. یہ تو ایک نیشنل ایشو بھی ہے نا. یہ جو مجھے ایک آپ ایز اے بینکنگ ادر دین آپ کا اپنا جو بینک ہے، کہ جو اس وقت جو ملک میں حالات ہیں اوور آل، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیا، ایک عام بندہ جو کریڈٹ لینا چاہتا ہے بزنس کے لیے اس کے تو بڑا مشکل کام ہو گیا ہے، بہت چیلنجنگ. تو ایک طرف ابھی جو ریسنٹ بجٹ آیا اس میں گورنمنٹ نے کہا چلو ایس ایم ایز کے لیے ہم تھوڑا سا ریلیکسیشن دیتے ہیں. آئی ڈونٹ نو ٹو واٹ ایکسٹینٹ دیٹ از اپلیکیبل. تو آپ کو اس پورے چیلنج میں بڑے جو کمرشل بینک ہیں وہ تو ایبزارب کرتے ہیں کیونکہ گورنمنٹ ہی ان کی فائنینسنگ لیتا ہے بہت سارا. تو آپ کے لیے جو مارکیٹ ہے وہ کافی کمپٹیٹیو بھی ہے، کافی انسپائرنگ بھی ہے، لوگ آنا چاہتے ہیں، لیکن یہ جو انٹرسٹ ریٹ ہے یہ کافی بڑا یہ کافی چونکہ بزنسز کے لیے کافی ہرڈل ہے اس میں نا، بزنسز کے لیے ہرڈل ہے. چونکہ ہماری ایک تو ایگزسٹنگ جو کلائنٹل ہے وہ تو
خصوصاً جس ایس ایم ای کی میں بات کر رہا ہوں اس میں تو یہ جو آپ کا کیش فلو بیسڈ بزنسز ہیں وہ تو اپنا کاسٹ آگے ٹرانسفر بھی کر دیتی ہیں، تو جیسے تیسے ان کا معاملہ تو چلے گا، لیکن یہ ہے کہ نیو اسٹارٹ اپس کے لیے کافی چیلنجنگ ہو گیا ہے، کیونکہ اس کاسٹ پہ وہ بورو کریں اور پھر اس پہ کوئی بینک کو بھی پے کریں اور اپنے بزنس کو بھی اسٹیبل کریں. اسٹیبل بزنس تو جیسے تیسے وہ اس سروائیو کا کر ایک جائیں حل گے. یہ بھی آئی ڈونٹ نو از اٹ فیزیبل اور ناٹ، ایک حل شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی اس طرح کے اداروں سے، اس طرح کے فائنینس انسٹیٹیوشن سے یا ڈونرز کے ساتھ ایک آپ کا ایک کائنڈ آف پارٹنرشپ ہو کہ جو اسٹارٹ اپس ہیں ان کے لیے جو گرانٹ کا بندوبست وہ کرے اور بزنس کیپٹل فارمیشن کے لیے آپ لینڈنگ بھی کریں. ایک مکس اپروچ ہو سکتا ہے، مطلب ایک پارٹنرشپ میں. بالکل ایسا ہے. اس میں پھر دیکھنا پڑے گا کہ کون سے ایسی آرگنائزیشنس ہیں جو جی بی کے اندر اس طرح بزنسز کو پروموٹ کرنا چاہتی ہیں، اور ان کے ساتھ ڈیفینیٹلی کولیبریشن کیا جا سکتا ہے اور اس طرح کے وینیوز. جیسے کچھ ابھی آئی ڈونٹ نو، میں انٹرنل نہیں جاتا، لیکن کچھ ادارے جیسے ایکسلریٹڈ پراسپیرٹی ہے، یہ اس طرح کے ادارے، ان کا کیا رول ہے؟ آر دے پارٹ آف دس لارجر بزنس ڈیولپمنٹ پروگرام، اور کیا ان کے ساتھ کوئی کولیبریشن ایکسلریٹ پاسبل؟ پراسپیرٹی کا ہم نے جو ابھی تک، میں اپنی پرسنل آبزرویشن بتا دوں، بیسیکلی وہ اسٹارٹ اپس کی اسکریننگ اور ان کی اویئرنیس اور اس طرح سے ایک ڈیو پروسیس سے ان کو گزارتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کچھ بزنسز ان کو سلیکٹ کر کے وہ جو لینڈ کرتے ہیں یا انویسٹرس ہیں ان کے ساتھ ان کو لنک اپ کراتے ہیں. ابھی تک تو یہ ان کا رول رہا ہے. ڈائریکٹلی کوئی کریڈٹ میں وہ اتنے انوالو نہیں ہے کہ کسی بزنسز کو ڈائریکٹلی کوئی فنڈ ایک کر اور رہے ہوں، تھا بیچ صرف وہ میں، لنکیجز ڈیولپ کرا رہے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی، سو لنکیج ہاں، لیکن وہ بہت لیمیٹڈ اسکوپ ہے، لیول اس پہ کا بالکل اسکوپ لیمیٹڈ ہے. ابھی تک کوئی زیادہ نمبرس. تو کیا یہ پاسبل ہے کہ وہ اسٹارٹ اپس کو کسی ادارے سے وہ لنک کرا دیں اور پھر وہ ادارہ ان کو سپورٹ بھی کرے، اینڈ دین آپ کا بینک جو ہے وہ ان کو تھوڑا سا یہ کیا جا سکتا ہے. ہاں، اس پہ کام کیا جا سکتا ہے. ایک اور انیشیٹو بیچ میں نظر آتا ہے جی بی انویسٹ کے نام سے، آئی ڈونٹ نو آپ کو ہاں، میں تھوڑی بہت میری معلومات ہیں. روپانی فاؤنڈیشن اور ان لوگوں نے کچھ کیا تھا. انہوں نے واٹ از دیٹ؟ یہ بھی کوئی اس طرح کا ہے جس سے بیسیکلی آئیڈیا یہ ہے نا کہ ہم بزنس کا ایک ایکو سسٹم بنانا چاہتے ہیں. گلگت بلتستان میں ایکو سسٹم بنانے کے لیے ایک طرف ایک فائنینشیل انسٹیٹیوشن جو کریڈٹ لائنز بھی آفر کرتی ہے، یہ صاحب کا ادارہ ہے. پھر اس طرح کے چھوٹے چھوٹے انیشیٹیوز ہیں جو ایک طرح سے ایک ایکو سسٹم کو پروموٹ کرتے ہیں، پش کرتے ہیں نوجوانوں کو بزنس کی طرف آئے، ایک لنکیجز پہ کام کرے. اگر کاسٹ آف فنڈ ہائی بھی ہے اور لیکن اپرچونیٹیز زیادہ ہیں بزنس میں، مطلب تو پھر لوگ پھر بھی آ جاتے ہیں اس کی طرف، پھر بھی آ جاتے ہیں. اس میں وہ ایک اویئرنیس جو ہے نا، وہ جی بی انویسٹ کا جو ابھی تک ان کی ایکٹیویٹی رہی ہے، کچھ تو انہوں نے وہ اپنی سبسیڈری کمپنیز وغیرہ بنا کے کچھ ایکٹیویٹیز انہوں نے شروع کی ہیں، تو اس سے بھی لامحالہ علاقے کے لیے فائدہ ہوگا. اور پھر صدر الروپانی صاحب سے میری بھی ملاقات ہوئی تھی، ہم نے کچھ چیزیں ان کے ساتھ ڈسکس کی تھیں. کچھ معاملات پہ وہ فوکسڈ تھے، تو اس پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ آگے ظاہر ہے کہ ان کی کس حد تک وہ ہوگی اس میں انٹرسٹ کہ وہ اسٹارٹ اپس کو یا دوسرے جو بزنس کمیونٹی ہے اس کو کس حد تک فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہوں گے. تو فی الحال تو اپنی سبسڈریز کے ذریعے سے کچھ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. میں بھی کہ وہ یہ دیکھنا چاہتے ہوں کہ بزنسز کس طرح سے وائبل ہوتی ہیں، نہیں ہوتی ہیں، کیا ہوتا ہے. ایس ایم ای سیکٹر میں سر، کیا آپ نے جیسے کہا گلگت بلتستان میں اتنا زیادہ ابھی نہیں ہے اس کا، تو کیا چیلنجز ہیں، کیوں یہ فلورش نہیں ہو پا رہا ہے؟ اس میں دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا کسی زمانے میں ایس ایم ای کو پروموٹ کرنے کے لیے ایک آر ڈی ایف سی ہوا کرتا تھا. بالکل. اسمال بزنس فائنانس کارپوریشن ہوا کرتا تھا. ایک نیشنل ڈیولپمنٹ فائنانس کارپوریشن ہوا کرتا تھا. تو بہت سارے اس طرح ادارے کام کر رہے تھے. بعد میں ایک آدھ کو نیشنل بینک کے ساتھ مرج کیا گیا، باقی ان کو پھر ایس ایم ای بینک بنا دیا گیا، اور اس کے بعد ابھی ایس ایم ای بینک کے بھی میرے خیال میں وہ بھی لیکویڈیشن فیز میں ہے یا اس طرح کی کوئی کرائسس ہیں، تو وہ اس سیکٹر کو خاطر خواہ صرف نہیں کر سکی. اب یہ کچھ ایریاز ایسے ہیں، جس طرح ٹورزم ہم نے ڈسکس کیا، یہ بعض اوقات اتنے سارے نیچرل
ڈیزاسٹرس اور اس طرح کی چیلنجز آ جاتی ہیں کہ جس سے وہ سیکٹر بری طرح متاثر ہوتا ہے. ابھی 2 سال پہلے جس طرح کووڈ کی وجہ سے بزنسز بہت زیادہ سفر کر گئیں, پھر سیلاب وغیرہ کی صورتحال کی وجہ سے روڈ بلاکیٹ وغیرہ. ہمارے پاس تو لے دے کے 3-4 مہینے کی ٹوریزم ہوتی ہے. ایگزیکٹلی, وہ بھی ایک آرٹری ہے کراکرم ہائی بالکل وے ایسا کا. ہی ہے, اور وہ بلاک ہو جائے تو سارا وہ جی, چونکہ ٹورسٹ کے پاس بھی ایک پلین ہوتا ہے اور وہ اپنی چھٹیاں اور اپنی وہ اسی حساب سے پلان کر کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے, اور اس دوران کوئی اس طرح کی ڈسرپشن آ جاتی ہے تو وہ پھر بہت سارے اس طرح کے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے یہ چیلنجز آتے رہتے ہیں. اور دوسرے ایریاز میں آپ دیکھیں تو جو ہمارے لیے سب سے بڑا وہاں پہ مسئلہ آ رہا ہے وہ انفراسٹرکچر کا ہے. دیکھیں جب آپ کے پاس انفراسٹرکچر نہ ہو, اب 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کے ساتھ آپ کیا بزنس کر سکتے ہیں؟ ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, تو اب یہ یہاں کی مجبوریاں ہیں. اس وجہ سے ہم گورنمنٹ کو بھی یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ الٹرنیٹ انرجی کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس پہ کوئی کام ہو رہا ہے الٹرنیٹ انرجی پہ؟ پچھلی دفعہ ہم نے واٹر اینڈ پاور کے ساتھ کافی ہم نے ڈائلاگس کی, اور اس میں ہم ان کو سمپلی یہ کہہ رہے تھے کہ جو پیسہ آپ ڈیزل جنریٹرز پہ خرچ کر رہے ہیں نا, وہ کم از کم آپ قراقرم بینک کو دیں, ہم سبسیڈائز لینڈنگ کریں گے, لوگ سولر فائنینسنگ سے بینیفٹ کریں, اور یہ ایک لانگ ٹرم سولوشن اب اس کے علاوہ کوئی اور انوائرمنٹ فرینڈلی سولوشن ہے. تو اب ہم اپنے ریسورسز سے یہ فائنانس کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن اگین یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا کاسٹلی پڑے گا. اس کے باوجود بھی ہم انکریج کر رہے ہیں کہ اس میں جو سیلریڈ کلاس ہے وہ آگے آ جائے. تو آپ کو پتہ ہے کہ جی بی کے اندر 50,000 پلس سیلریڈ پرسنس ہیں. اگر ان کا آدھا بھی آ جاتا ہے نا تو آپ 30 سے 40 میگا واٹ بجلی الٹرنیٹ پروڈیوس کر سکتے ہیں اگر ہر گھر میں آپ 3 کلو واٹ کا 4 کلو واٹ کا. اور سولر کی ٹیکنالوجی تو آپ کے تو بہت ایڈوانس ہو گئی ہے, مطلب ابھی پہلے والی نہیں ہے کہ لوگوں کے کچھ وہ خدشات بھی تھے نا, آج تو اتنی ایڈوانس ہو گئی, وہ لوگ بھی فیملیئر ہو گئے ہیں. تو انشاءاللہ یہ ہم اس پہ کوشش کر رہے ہیں اگر یہ ہماری پروڈکٹ صحیح سے. تو یہ کیسے کریں گے, مطلب اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ آپ جو لوگ آپ کے پاس آئیں گے اور پھر وہ اس کا ہم نے سمپل سا میکینزم رکھا ہے. ہم ابھی کچھ کمپنیز کو ہم امپینل کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, جو سولر سولوشنز پرووائڈ کریں گے, اور جو بھی ہمارا کلائنٹ ہوگا وہ ان میں سے کسی ایک کمپنی سے اپنے لیے سولوشن خریدے گا, اور وہ بینک کو انوائس کرے گا, ہم اس کے نام پہ لون جنریٹ کر کے کمپنی کو پے کریں گے. ان سے ہم انسٹالمنٹ میں 5 سال میں ریکور کریں گے. اور اس کا کوئی میکینزم آپ نے ذرا ڈیوائس کیا ہوگا؟ جی, اس کا پورا ہم نے پروڈکٹ ڈیولپ کیا ہے, اس کی پوری ڈاکومنٹیشن اور سارا ہم نے کر دیا. تو کیا رسپانس ہے, لوگ کر رہے ہیں اس کو؟ ابھی 1 جولائی سے ہم اس کو لانچ کر رہے ہیں. ابھی فی الحال چونکہ وہ اسٹریمس میں فلو بہتر ہے نا, ہاں, تو یہ جا کے اکتوبر انورڈ پھر یہ بجلی کا کرائسس ہوتا ہے, تو ہم یہ جولائی سے انشاءاللہ اس کو لیکن اس میں ایک اور بھی ہے نا, ہم ایک اور آرگومنٹ یہ آ رہا ہے کہ انرجی کے حوالے سے خاص کر کہ کہتے ہیں گلگت بلتستان میں اگر فارمل انرجی آئے تو فارمل انرجی کی کاسٹ پاکستان میں بہت ہائی ہے. مثلا اسلام آباد میں جو پر یونٹ کاسٹ ہم پے کرتے ہیں اس سے گلگت بلتستان کا عام آدمی کے لیے مشکل ہے. وہاں تو بہت ہی ہائیلی سبسڈائز ہے نا. مارکیٹ بیس سولوشن جب آپ انرجی میں لائیں گے تو سولر میرے خیال میں بہتر سولوشن لگ رہا ہے مجھے. نہیں, بہت بہتر سولوشن ہے. ایک تو انوائرمنٹ کا اس کا, جی بالکل, دیکھیں اس پہ بہت ہی پازیٹیو اثر پڑے گا. دوسرا یہ کہ بہت کاسٹ افیکٹیو بھی ہے, بہت کاسٹ افیکٹیو بھی ہے. ابھی ہمارا المیہ تو یہ بھی ہے نا کہ ہم تو بجلی کے بل بھی, ہاں, اگر آپ پیمنٹ ہسٹری لوگوں کی نکال کے دیکھیں تو وہ جن ایریاز سے ریکوریز ہوتی ہیں ٹھیک ہے, لیکن جہاں نہیں ہوتا وہ بہت زیادہ لیکیجز ہیں, اور وہاں پہ کوئی ریکور بھی نہیں کرتا اس کو, اور نہ ان کی اب تک کوئی پراپر ایک میکینزم بن سکی ہے. اور خصوصاً اگر اس کو پری پیڈ کر دیا جائے یا اور کوئی ایسی جو لیٹسٹ اس وقت ٹیکنالوجی کی مدد سے آپ کیا نہیں کر سکتے ہیں. اگر یہ چیزیں بھی ہوں تو تھوڑا سا ریکوری میکینزم بھی بہتر ہو سکتا ہے. ایک اور چیز ہے سر, یہ جو جیسا ٹورزم بڑھ رہا ہے نا, ایک تو انڈیویجول لیول پہ ڈومیسٹک آپ نے کہا سولر جو ہے وہ کریڈٹ فیسلٹی آپ دیں گے, لیکن جو ہاسپٹیلٹی انڈسٹری ہے, فار ایگزامپل ہوٹلس ہیں جو اتنے بڑے جنریٹر چلاتے ہیں سال بھر, ان کے لیے بھی کوئی پروڈکٹ ہو سکتا ہے یا اٹ ول بی ٹو کاسٹلی فار؟ اس میں ابھی یہی ٹاپک میں نے اسٹیٹ بینک کے ڈپٹی گورنر صاحب کے ساتھ بھی ڈسکس کیا تھا, تو ان کی بھی کچھ سجیشنس ہیں. اس پہ پھر ہم اپنے بورڈ میں ذرا ڈسکس کریں گے کہ کیا کیا جا سکتا ہے. اس میں ان کا جو ایڈوائس تھا ہمارے لیے وہ یہ تھا کہ اس میں کوئی انویسٹمنٹ پارٹنر دیکھا جا سکتا ہے کہ بالکل, ہم اس کو ورک آؤٹ کر کے کلائنٹس جو ہے نا
وہ بنائی جا رہی ہے اسکیل پہ ہوگی، جی چھوٹے پیمانے پہ نہیں ہوگی. تو اس کو جب ہم اسکیل کریں گے تو اس کے اکارڈنگلی پھر ہم اسٹیٹ بینک سے بھی ریکویسٹ کریں گے. تو انشاءاللہ اگر اس طرح سے کوئی ایک راستہ نکل سکتا ہے کہ جس میں کوئی انویسٹمنٹ پارٹنر آ جائے، کوئی بینک آ جائے، واٹ ایور جو بھی کوئی انسٹیٹیوشن آ جائے اور وہ کہے کہ جی ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ ریفائنینسنگ میں آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اور آپ پھر فردر جو ہے نا اتنی تعداد میں یہ بہت اچھا ہوگا، کیونکہ ابھی جس طرح کا ایک پولوشن پھیل رہا ہے نا، مطلب ظاہر بات ہم تو بڑی انرجی انویسٹمنٹ تو گلگت بلتستان میں ویسے ابھی نہیں آ رہی ہے. گلگت بلتستان کی ایک انرجی اسٹریٹجی وہ پالیسی بھی بنی ہے جو شاید کہیں پڑی ہوئی ہے لیکن اس پہ عمل بھی نہیں ہوا. لیکن ہم انرجی کا اس وقت سولوشنز، آلٹرنیٹ سولوشنز پوری دنیا میں ہے، شارٹ ٹرم اور بہترین اسمارٹ میٹرنگ کا کانسیپٹ بھی آ گیا، بہت ساری چیزیں آ گئی. تو اب اس میں سر یہ ایک جو ایک تو یہ باتیں ہیں کہ اس سارے کام کو کرنے کے لیے انسٹیٹیوشن کو اپنا آپ کو ریپوزیشن کرنا، کسی بھی ادارے کو. بڑے کمرشل بینک ہیں وہ تو نہیں کر رہے، ان کے اور وہ ہیں وینیوز ہیں. لیکن اب اس میں جو چیلنج آپ کو آئی ایم شیور کچھ چیلنجز بھی آ رہی ہوں گی، لائک ٹو ریپوزیشن یور سیلف ان ٹرمس آف ہیومن ریسورسز، ہیومن کیپٹل، کہ اس میں کیا چیلنجز ہیں؟ بیکاز یو اسٹارٹیڈ ود اے ویری انفارمل وے اینڈ دین ایک فارملائزیشن کی طرف آئے. تو ہیومن ریسورسز کو بلڈ کرنے کے آئی نو کہ آپ بڑے نوجوانوں کو بھی انکریج کر رہے ہیں، نئے جنریشنز جو ہے نئے آئیڈیاز کے ساتھ لوگ آ رہے ہیں. تو ہاؤ ڈو یو فیل، آئی مین کیا چیلنجز ہیں، کیا اپرچونیٹیز ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ ہیومن ریسورس کا ایشو ہمیشہ ڈیلیکیٹ ہی ہوتا ہے. ہاں ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوتا ہے، یہ بیہیویئرس کے ساتھ اس کا تعلق ہے. تو ظاہر ہے اس میں نو ڈاؤٹ چیلنجز آ جاتی ہیں. لیکن KCBL کے کانٹیکسٹ میں یہ میں بتانا چاہوں گا کہ ہم نے مکس کا کانسیپٹ رکھا ہوا ہے. صحیح. ایک تو آپ کے پاس جو انسٹیٹیوشنل ہسٹری اور نالج کے ساتھ لوگ ہیں، اور دوسرا وہ جو انڈسٹری کے ایکسپوجر کے ساتھ لوگ آتے ہیں. تو ہماری پریورٹی یہی ہے کہ ہم مکس کریں. اس سے یہ ہوگا کہ جن کے پاس انڈسٹری کا ایکسپوجر ہے وہ آپ کے لیے نئے دوسرے انسٹیٹیوشنس کے اچھے ایکسپیرینس، بیسٹ پریکٹسز لے کے آ جائیں گے. اور جو آپ کے پاس لوگ ہیں انسٹیٹیوشنل میموری ہے، انسٹیٹیوشنل نالج ہے، اس کے ساتھ وہ آگے آ جائیں گے. اس کو پھر آپ سینرجائز کریں. تو یہ پھر اسی طرح سے ہم اس کو انشاءاللہ لے کے آگے بڑھیں گے. تو ابھی ہم نے جس طرح سے وہ ٹرانسفارمیشن کی بات آپ نے کی، اس میں بھی ہمارے پریورٹی پہ یہی تھا کہ ہم اپنے ہیومن ریسورس کو کس طرح سے ڈیولپ کریں. تو اس کے لیے ہم نے ہیومن ریسورس کا ڈپارٹمنٹ بھی الگ کر دیا ہے. اچھا، اس کے ساتھ ہم نے نباف کو آن بورڈ کیا ہے فار ٹریننگ پرپسز، جو جنرل بینکنگ اور اس طرح کے ایریاز میں چونکہ ان کی ایکسپرٹیز ہیں وہ ٹریننگس دے رہے ہیں. 4-5 بیچ ہم نے ٹریننگس کروا بھی دیں اور یہ سلسلہ جاری ہے. اس کے علاوہ سافٹ سکلز پہ بھی ہم نے نیسٹ کے ساتھ بھی ایک MOU کر دیا ہے. اور بھی پھر ہم مارکیٹ میں جو اچھے ٹرینرس ہیں ان کی سروسز بھی لے رہے ہیں تاکہ ہم اپنی امپلائیز کی ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کو پریورٹی کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک آپ کو خوشی بھی ہوگی کہ اپنی فیوچر ریکروٹمنٹس کے لیے ہمارے بورڈ نے ایک ڈیسیجن یہ کیا کہ 50% فیمیل کو اپارچونیٹی دی جائے. یہ تو پہلی دفعہ ہے بینک انڈسٹری میں میرے خیال میں. یہ چونکہ بہت ضروری ہے. اب ہماری جو بچیاں ہیں وہ اچھے یونیورسٹیز سے آج کل فارغ ہو رہے ہیں، تو ان کو موقع ملنا چاہیے. بہت پوٹینشیل ہے، بالکل بہت پوٹینشیل ہے جی کے اندر. اور چونکہ یہ اس میں بھی مائنڈ سیٹ کو آپ کو فائٹ کرنا ہوگا. ڈیفینیٹلی وہ چیلنجز ہوں گی، لیکن ابھی ایسا ہے کہ یہ اس کے علاوہ آپ ڈیولپمنٹ کا سوچ بھی نہیں سکتے ہیں، چونکہ 50% پاپولیشن کو آپ باہر نہیں رکھ سکتے، اور وہ بھی اتنی پڑھی لکھی پاپولیشن ہو. تو آپ کو خوشی ہوگی کہ ریسنٹلی ہم نے جو ٹرینیز کا بیچ ہم نے ہائر کیا، تو اس میں بھی اسی پالیسی کے تحت ہم نے اس کو انشور کیا اور پراپرلی ہم نے اس کو امپلیمنٹ کر دیا. اور پھر جو ٹیسٹنگ پروسیس ہوا الحمدللہ، اب جیسے سارے دوستوں نے اور سب نے اس کو سراہا کہ میرٹ پریویل رہی پورے پروسیس میں. انسٹیٹیوٹ آف بینکرز کو ہم نے آؤٹ سورس کیا اور ان کے ذریعے سے یہ سارا پروسیس ہم نے کر کے جو ہم نے ریکروٹمنٹس کی، تو اس میں اچھے بچیاں سلیکٹ ہو کے آئی ہیں. تو یہ چونکہ فیوچر کا اثاثہ ہیں. اور اسی طرح سے پھر IT کی ہم نے ایک بڑی اچھی تگڑی ٹیم بنا دی ہے، چونکہ آپ کو پتہ ہے ڈیجیٹل اپگریڈیشن بھی کر رہے ہیں، ڈیجیٹائزیشن کا پروسیس ہمارا چل رہا ہے. تو ہم اپنے
کلائنٹس کو جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے اور جو اسٹیٹ آف دی آرٹ سروسز دوسرے بینکس دے رہی ہیں، ہماری بھی یہی کوشش ہے کہ ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. تو اس پہ ہم نے ایک آئی ٹی کی بڑی اچھی تگڑی ٹیم ہم نے رکھی ہے، اور ابھی اس پہ بہت اسپیڈیلی ہم کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد پھر آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. یہ تو بڑا اچھا آپ نے بڑی خوشخبری سنائی. دیکھیں یہ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں نا کہ ادارے کو کا ایک ویژن ہے، ایک ویژن نظر آتا ہے، ایک ٹریجیکٹری نظر آ رہی ہے. آئی تھنک دس از ون آف دا موسٹ فنڈامنٹل تھنگس. یعنی وقت کے ساتھ جو ادارے کو اپنے آپ کو نئے حالات کے ساتھ اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے، تو میرے خیال میں وہ سارے انگریڈینٹس آپ نے رکھی ہیں. نہ کریں تو آپ سروائیو نہیں کر سکیں. جی بالکل. کمپٹیشن بھی تو خصوصاً ٹیکنالوجی جو ہے نا، اگر نوجوانوں کو سر دیکھیں نا سروسز، آج کل تو سروسز کا دور ہے نا. لوگ کہتے ہیں کہ یار میں پرسنلی اگر میرا کہیں بینک اکاؤنٹ ہے اور میں اگر ڈیجیٹل ٹرانزیکشن نہیں کر پاتا تو آئی ول سرٹنلی گو فار نیو بینک. یہ ہوتا ہے. تو لیکن آپ کا یہ ایڈوانٹیج تو آپ نے ایک انگریڈینٹس تو بلڈ کر دیا، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ کے بڑے ایڈوانٹیجز ہیں. مثلاً گلگت بلتستان میں فائنینشیل انکلوژن کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ہمارے والدین بھی یہ بات کرتے تھے، بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ جب بھی کوئی بات ہوتی گلگت بلتستان میں تو فائنینشیل کوئی بھی مسئلہ ہو، کہیں لینڈنگ کہیں کوئی لون چاہیے تو ہمیشہ کوآپریٹیو، اس زمانے میں کوآپریٹیوز کہا جاتا تھا، کہ وہاں جاتے تھے اور ان کو سروس بھی ملتی تھی. مطلب اگرچہ بہت زیادہ فارملائز نہیں ہوا تھا، لیکن میرے خیال میں ایک انٹینٹ موجود تھا ادارے کا، آگے بڑھنے کا انٹینٹ. وہ بھی میٹر کرتا ہے، انٹینٹ ہونا چاہیے. ایسا ہی اس میں عرض کر دوں کہ کریڈٹ کی فیسلٹی تو بینک دیتی ہی رہی ہے نا، لیکن جو ڈپازٹ موبلائزیشن میں جو اویئرنیس اس بینک نے دی ہے وہ بھی کوئی کم نہیں ہے. جس طرح آپ کو یاد ہوگا جب خان رورل سپورٹ پروگرام نے ولیج آرگنائزیشن کا سیونگ سکیمز لانچ کیا تھا. جی بالکل. ٹھیک ہے. تو ہم چونکہ فار فلنگ ایریاز میں آپریٹ کرتے ہیں، لوگوں کے لیے ایزیلی ایکسیسیبل تھے، ہر گاؤں میں ہماری جو ہے نا فزیکل پریزنس تھی. تو ان تنظیموں کے وہ سارے سیونگز اور پھر اس کے علاوہ لوگوں کو سیونگ کی طرف راغب کرنا، لے کے آنا. اب بھی ہماری اگر آپ ڈپازٹ کمپوزیشن دیکھیں نا تو اس میں 80% آف ٹوٹل ڈپازٹ کمیونٹی کی ہے، اسمال سیورس کی بالکل جاتا ہے. اور میرے خیال میں ایک وہ جو سیونگ ہے اور پیریڈ آف مینی ایئرس وہ کافی جمع ہو گئی لوگوں کی. ایسا ہی ہے. اس سے پھر وہ ایک عادت ہو جاتی ہے نا، عادت بھی ہوتی ہے، اور لوگوں کو فائنینشیل مینجمنٹ مینجمنٹ کی. اور پھر اس کے علاوہ آپ کے جو ڈپازٹ پہ ریٹرنز وغیرہ ہم دیتے ہیں نا، تو اس سے بھی بہت سارے اب ہمارے ایسے کلائنٹ ہیں جو اپنے منتھلی جو بچوں کی فی، بجلی کا بل یا اس طرح کے جو بھی ایکسپنسز ہیں وہ اسی پروفٹ میں سے دے دیتے ہیں. تو ان کا اپنا جو پیسہ ہے وہ ٹرم ڈپازٹس میں یا منتھلی اسکیمس میں وہ رکھتے ہیں. اور پھر کمپیریٹیولی اس بینک کے ریٹس بھی باقی بینکوں سے بہت بہتر ہیں. ہم کمپیٹیٹیولی نا بہت اچھے ریٹس دے رہے ہوتے ہیں. کتنے ویسے جنرلی اگر کوئی اس میں آئی ڈونٹ نو، یہ اس میں سیکرٹ اگر نہیں ہے نہیں یہ تو پبلک اس میں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ویریبل ہے. اچھا، بیسڈ آن منی مارکیٹ سچویشن. تو اس وقت ہمارا ہائیسٹ ریٹ 22 چل رہا ہے. واو، وچ از ویری بگ. تو یہ کافی امپریسو ریٹ ہے اور لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں. اچھا، یہ جیسے ابھی بیچ میں بڑے پروجیکٹس تھے، بادشاہ ڈیم کا تھا، اس سے بھی لوگوں نے بڑے پیسے کمپنسیشن کے مد میں ملے، ان کو موبلائز کر لیا تھا آپ لوگوں نے؟ بالکل. اس میں 2015 میں یہ ڈسبرسمنٹ ہو رہی تھی نا، 15-16 میں، تو یہ کافی بڑی ڈسبرسمنٹ تھی. اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ نہ صرف اس کا فائدہ ہمارے بینک کو پہنچا، بلکہ آپ دیکھیں تو پورے پاکستان میں جتنے بینکس آپریٹ کر رہے ہیں نا، بڑے بڑے بینکس، سب پہنچ گئے تھے. سب کے ہر ایک نے اس کو اسلامک بینکنگ کے نام سے کسی نام سے شروع کیا ہوتا. تو اس طرح سے ابھی جی بی کے اندر 180+ برانچز کام کر رہی ہیں بڑے بینکوں کی نا. تو سب نے اس سے استفادہ کیا، اور لامحالہ ہمیں چونکہ پہلے سے ہم ایگزسٹ وہاں پہ کر رہے تھے تو ہمارے پاس بھی یہ بہت سارے لوگوں نے وہ بینک میں نہیں رکھے تھے اپنے پاس پیسے. ہاں، وہ بڑے کہانیاں بھی ہیں ڈیفینیٹلی اس میں. پھر وہ لوگوں نے، لیکن
میجورٹی رکھا میجورٹی نے اچھا انویسٹ کیا نا, میجورٹی نے اچھا انویسٹ کیا, ریئل اسٹیٹ میں بھی کیا, بینکوں میں بھی رکھے, اور اس طرح سے اوور آل جو ابھی آپ گلگت میں ذرا زمینوں کی ریٹ ویٹ ذرا پوچھ لینا تو یہ سارا اسی کا کریڈٹ ہے. ایگزیکٹلی. ابھی تو عام آدمی کو زمینیں خریدنا بھی مشکل ہو گیا, مشکل ہو گیا, بہت مہنگی ہو گئی, تو وہ تو ہے. بالکل. اچھا, اس میں ایک آئی ڈونٹ نو کتنا وائبل آئیڈیا ہے زمینوں کے حوالے سے کہ ایک ہوتا مورگیج فائنانسنگ, کیا آپ اس طرح جانے کا سوچ رہے ہیں؟ مورگیج فائنانس تو ہم آلریڈی کر رہے ہیں سر. اس میں جو 5 لاکھ سے زیادہ کا ہمارا لون ہے نا, وہ مورگیج کے اگینسٹ ہی ہوتا ہے. لیکن میں پرسنلی جو ہے نا وہ کیش فلو بیسڈ فائنانس کو زیادہ بہتر سمجھتا ہوں, کیونکہ مورگیج فائنانس وہ ٹھیک ہے ڈاکومنٹس میں آپ سیکیور ہے نا, لیکن اس کا یہاں پہ ہمارے اس میں ملک میں المیہ یہ ہے کہ لیٹیگیشن کا پروسیس بہت لیندی ہے نا, تو وہ پھر ہم تھرو کورٹ جب سیٹلمنٹس پہ جاتے ہیں بہت وقت لگتا ہے, بہت ٹائم لگتا ہے, اور اس میں پھر بعض اوقات کوئی ادھر سے ایک مسئلہ ڈالتا ہے, کوئی اور خاص کر بہت تو وولٹائل سچویشن بھی ہے نا سچویشن ہوتی ہے. اب کئی کیسز میں ہم نے کورٹ سے ون بھی کیا, آکشن کے نوٹسز بھی ہوئے, آن گراؤنڈ آپ جاتے ہیں تو کوئی خریدنے کے لیے آتا بھی نہیں ہے, چونکہ وہ ود ان کمیونٹی وہ ڈسپیوٹس بھی ہوتے ہیں. نہیں, ڈسپیوٹ کے علاوہ بھی وہ چونکہ فیملیرٹی اتنی ہوتی ہے نا, کوئی کہتا ہے یار دیکھو یہ آج پورے حالات میں ہے تو میں جا کے اس کی زمین کے لیے کیوں بٹ کروں. ایگزیکٹلی, وہ کلچرل وہ بھی آتا ہے, بیریئر بھی آتا ہے, اس طرح کے مسئلے مسائل بھی ہوتے ہیں نا, تو یہ ہے. تو بجائے اس سے یہ کیش فلو بیسڈ اگر آپ ابھی نیا سر ایک سلسلہ آیا ہے, مطلب بہت آپٹیمزم تھا ایک زمانے میں سی پیک کے حوالے سے, جو اکنامک زون بنیں گے, ٹریڈ زون بنیں گے, تو وہاں کوئی اس طرح کے بزنس فلورشنگ اپرچونیٹیز ہے جہاں پر آپ کا جو فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے وہ ایک وہاں پہ اپنا وہ اپنی پریزنس شو کرے. فار ایگزامپل اف نوجوان نئے اسٹارٹ اپ لینا چاہ رہے, ابھی تک تو سارا ہوا میں, مطلب آئی ڈونٹ نو سی پیک کے حوالے سے جو ایک تھا ایک اکنامک زون بنیں گے جہاں پہ بزنس ٹرانزیکشن ہوں گی, بہت سارا ویلیو چین بنے گا, تو اس حوالے سے بھی کوئی ہے؟ اس حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ تھوڑا سا سلو پیس میں چل رہا ہے نا, سلو پیس میں چل رہا ہے, اور اکارڈنگلی پھر بزنسز کا بھی جب آپ گروتھ دیکھتے ہیں نا تو کچھ ایریاز میں تو کافی آپ کو ایکٹیویٹی نظر آئے گی, لیکن کچھ ایریاز اسٹل سلو ہیں. مثلاً یہ کہ اب ہماری جو سیمی پریشیس سٹونز کا ہے, حالانکہ چونکہ پورا جی بھی دیکھیں ماؤنٹینوس ایریا ہے, ہر جگہ پہ اس کی جو ہے نا آپ کریں تو بہت پوٹینشیل ہے, لیکن اس میں ڈفرینٹ ایشوز کی وجہ سے کہیں پہ کوئی مسئلہ ہے, کہیں پہ کوئی مسئلہ ہے نا, کوئی پراپر مائننگ کرنے دیتے ہیں, لیٹیگیشنس ہیں, جگڈے وغیرہ اس طرح کی چیزیں, تو وہ ایریا ہمارا انٹیپڈ ہے, اسٹل ہے. اچھا, اس کے علاوہ پھر اگر آپ دیکھیں تو ایگریکلچر سیکٹر میں کافی ساری پوٹینشیل ہے, لیکن وہ چونکہ ویلیو چین اور اس کے لیے پورا ایک میکینزم چاہیے نا, وہ پورا ایک ڈیولپمنٹ کا پیکیج چاہیے, تو وہ پھر آپ اسکیل نہیں کر سکتے ہیں. چھوٹے پیمانے پہ تو چیزیں ہو رہی ہیں ابھی, جس طرح سے لینڈ بھی کم ہے. ابھی چائنا کے پچھلے دنوں یہ چلی تھی کہ جی یہاں سے چیریز وغیرہ چائنا جائیں گی, لیکن اگر وہ اسکیل میں آپ کو چاہیے ٹنوں کے حساب سے تو آپ کہاں سے کر کے کیا دیں گے. وہ سپلائی ریلائبل ہونے چاہیے نا, سپلائی چین ہمارا. تو یہ چائنیز والا ہے سر یا ویسے ہی وہ ہے؟ یہ ابھی یہ باتیں تو چل رہی ہیں, ہمارے پاس کچھ کلائنٹ آئے بھی تھے, ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کر دیا. ٹھیک ہے, اگر یہ اس طرح کی کوئی صورت نکلتی ہے تو اچھی بات ہے, کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ لیکن وہ ظاہر ہے اس کے ایس او پیز ہوں گی, پروٹوکولس وغیرہ, کوالٹی ایشورنس کے ہوں گے, بہت ساری چیزیں ہوں گی. تو اور کیا سر اس کے علاوہ جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں ایک نئی چیز جو میں دیکھ رہا ہوں نا, وہ بھی اگین اس کو اسکیل کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں پوری دنیا کے اندر نا جب آپ اس طرح کی چیز کرتے ہیں تو اس کو انیشیلی جب تک پراپر ایک گورنمنٹ مدد پرووائڈ کر کے جب تک اس کو اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑی کرتی نا تو وہ آگے چل نہیں سکتی. مثلاً ابھی ہمارا ٹراؤٹ کا فش فارمنگ ہے جی, تو اب جب بھی آپ جائیں گے تو آپ کو خوشی ہوگی, غزر کے اندر گلگت میں بہت سارے ایریاز میں نا ٹراؤٹ فارمس جی بالکل میں نے دیکھے, کافی اچھے خاصے بہت اچھا خاصا فلورش ہو رہے ہیں, فلرش ہو رہی ہے, اور لوگ کما بھی رہے ہیں. اب یہ ایک لوکل ایک اچھا اپرچونیٹی ہے ایگزیکٹلی, اور ویری 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 وائبل بزنس ہے. تو اس میں اس طرح کی یہ ایک آ رہا ہے. پھر
پوٹیٹو کا بزنس آپ کو پتہ ہے، پوٹیٹو کا ہے، وہ بھی کافی بینیفیشل ہے، اس میں بھی لوگ کافی کما رہے ہیں، لیکن اگین کولڈ اسٹوریج وغیرہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ سیٹ والا ایشو جی چل بالکل رہا ہوتا ہے. بالکل. آف سیزن جو ہے اس کی وہ بھی بالکل نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی ہے. اسٹوریج تو اس کا. طرح کے چیلنجز لوگوں کے لیے اس میں بھی ہو سکتا ہے سر انویسٹمنٹ، جیسے اسٹوریج کولڈ اسٹوریج کے لوگ کرنا چاہیں ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اگین اس کے لیے کافی ریسورسز چاہیے نا، اور پراپر پلاننگ کے ساتھ فرمس کو آگے آنا پڑے گا، اس کے لیے ایکسپرٹیز جیسے اب کوئی چاہیے ہوتی گورنمنٹ ہیں. کی جی بھی گورنمنٹ جو ہے وہ جو ای ٹی آئی والا پروجیکٹ ہے، افاد والا، جس میں لینڈ ڈیولپمنٹ بھی ہے، پھر بہت سارے زمینداروں کو جو لوکل فارمرس ہیں ان کو انہوں نے وہ جو ٹنل فارمنگ کے بھی کچھ ٹیکنیکس سکھائے ہیں، تو وہ بھی ایک ایریا ہے جہاں پہ کام ہو رہا ہے ٹیکنیکل مطلب تھوڑا ٹیکنالوجی استعمال کریں، لینڈ ڈیولپمنٹ پہ تھوڑا فوکس ہو، اور پھر اس طرح کے ویلیو ہائی ویلیو جو ہے نا کراپس کو پروڈیوس کیا جائے اور اس کو مارکیٹ تک پہنچانے کے لیے. اس پہ کام ہو رہا ہے، لیکن اگین اس میں جو چیز کرنے کی ضرورت ہے نا، انٹرپرائز سپورٹ بہت ضروری ہے. ایگزیکٹلی. جب یہ نہیں کریں گے تو اب گوہر آباد میں جس حساب سے وہ ٹماٹر لوگ نکال رہے ہیں نا بیچارے، وہ شاپرس میں لے کے روڈ پہ بیٹھتے ہیں. جی بالکل. تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ جب آپ پراپر ایک سپورٹ سسٹم بنانا پڑے. یہ گورنمنٹ کی تو ذمہ داری ہے، یہ سمیڈا وغیرہ ان کی ذمہ داری ہے، ان کو آگے آ کے جو کرنا چاہیے. دیکھیں گورنمنٹ ایک ایکو سسٹم بنائے گا تو فائنینس انسٹیٹیوشنز بہتر پرفارم کریں گے. دیکھیں سمیڈا کا کوئی آفس نہیں ہے، بالکل نہیں، ان کو ہونا چاہیے وہاں پہ، ان کی پریزنس ہونی چاہیے. اور پھر ایون گورنمنٹ کو انٹرپرائز سپورٹ کے لیے پورا ایک ادارہ کھڑی کرنی چاہیے جو اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے لیے مدد فراہم کرے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرے بزنسز میں. پھر ظاہر ہے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز تو اپنی فائنینس کی حد تک کریں گی نا، لیکن باقی یہ نالج اور ان کو یہ تربیت اور یہ سارا پورا ایک سپورٹ سسٹم بالکل موجود ہونا چاہیے. اور گلگت کے بیان بھی کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ اپنے اس انسٹیٹیوشن کو، بیکاز دس از دا اونلی انڈیجنس انسٹیٹیوشن گلگت بلتستان جس پر ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ ایک ادارہ بنا 56 میں اور آج تک بڑے افیکٹولی بلکہ پروگریس کر رہا ہے، اس کی گروتھ ٹریجیکٹری ہمیں نظر آ رہی ہے. کیا آپ اس کو ایکسپینڈ کرنے کے حوالے سے بھی سوچ رہے ہیں؟ بالکل ہمارے صاحب ایسا ہے کہ ہماری جو منصوبہ بندی ہے نا، اس کے مطابق ہم انیشلی تو لائسنس کے بعد بھی 3-4 سال ہم ود ان جی بی آپریٹ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، صحیح. اس کے بعد ہم پھر اس کو پین پاکستان لے کے جانا چاہ رہے ہیں، جس طرح سے دوسرے پبلک سیکٹر کے بینکس آپریٹ کر رہی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں تو اس کا ایک فیوچر یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ جو ہمارے ہمسایہ ممالک کے ساتھ جس طرح سی پیک کی آپ نے بات کی نا، جی، اگر یہ سلسلہ اللہ کرے کہ اسپیڈیلی آگے بڑھے، جس طرح ابھی قزاقستان کے لیے ایک شپمنٹ چلی گئی نا خنجراب سے، جی بالکل. اگر یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے اور یہ ٹریڈ ریلیشنز اور بہتر ہو جاتی ہیں بزنسز، اور پھر لوکل، دیکھیں ہمارے سارے روٹس تو وہیں کی ہیں نا، بالکل سینٹرل ایشیا کے ساتھ ٹریڈیشنلی ہمارا ٹریڈ روٹ وہی ہے. تو اگر یہ روٹس ہماری کھل جاتی ہیں اور اسی طرح سے بزنس ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، تو پھر آپ کا بینک بھی کاشغر میں جا کے آپریٹ کر سکتا ہے، بیجنگ میں جا کے کر سکتا ہے، جی بالکل، اور پھر دوسرے سینٹرل ایشین اسٹیٹس میں جا کے کر سکتا ہے. تو یہ ظاہر ہے کہ ڈسٹینس کے حساب سے آپ دیکھیں گے تو بہت ہی تھوڑا سا ہے نا فاصلہ. بالکل. دیکھیں آپ کراچی پہنچنے سے پہلے آپ بالکل ایسا ہے. ابھی جس طرح سے اس دن بھی ہم ڈسکس کر رہے تھے، تاشقرغان میں جو انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنا ہے، سر ہمارے لوگ تو بڑے خوش ہوتے ہیں دیکھ کے. تو اب اس سے دیکھیں اگر وہاں سے انٹرنیشنل فلائٹ آپریٹ ہوتی ہیں تو آپ کو پھر اسلام آباد آ کے یا کراچی جا کے 12 گھنٹے کا 14 گھنٹے کا ٹریول کر کے فلائٹ لینے کے بجائے 2 گھنٹے میں آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں سے آپ یہ بڑے اچھے انیشیٹو ہیں. اس طرح کی اپرچونیٹیز تو فیوچر میں ہم دیکھ رہے ہیں، اور کچھ چیزیں ابھی پریکٹیکلی ہمیں نظر بھی آ رہی ہیں. ایک تو سر یہ میگا لیول کا ٹریڈ جو ہے وہ ٹریڈ ریلیشن شپ کی بات ہے، ٹریڈ گروتھ کی بات ہے. اس کے علاوہ چائنا کے ساتھ جو چھوٹے کاروباری ہمارے لوکل ٹریڈیشنل کام کرتے رہتے ہیں، وہ بھی آپ کو اپروچ کرتے ہیں اس حوالے سے کہ کوئی ان کو ہم فیسیلیٹیٹ بھی کرتے ہیں. ہمارے کلائنٹ بھی ہیں. اچھا، ہاں، کافی سارے ہمارے کلائنٹ ہیں ان کا جن کا سوسٹ میں بزنس ہے یا پھر یہ اس ٹریڈ روٹ پہ. تو آپ کا کلائنٹیل کا جو اوور آل وہ ہے، اس میں موسٹلی زیادہ کون سے ہمارے تو 50% کے اراؤنڈ جو ہے نا
وہ مائکرو کریڈٹ کے ہمارے مائکرو کریڈٹ کے بورورس ہیں، باقی 50% ہمارا ایس ایم ای والے فال کرتا ہے. صحیح. تو مائکرو کریڈٹ کا کیا ایکسپیرینس ہے؟ مائکرو کریڈٹ کا ایسا ہے کہ این پی ایل وغیرہ کے بڑے ایشوز تو نہیں؟ وہ بہت بہتر ہے. بہتر ہے. ہاں، میں ابھی ریسنٹلی بھی میٹنگس میں یہی کہہ رہا تھا کہ اس کا ایک جو میں سمجھتا ہوں نا رسپانسبلٹی جو ہمیں نظر آ رہی ہے نا کہ جی بی کے اندر جو ری پیمنٹ کی ایک ہیبٹ ہے نا وہ بہت بہتر ہے ریکوریز وغیرہ کے حساب سے. جو کوئی بورو کرتا ہے تو وہ یہ ریئلائز کرتا ہے کہ یہ میں نے واپس بھی کرنا ہے. اور بہت ساری جگہوں میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ قرض لینے کے بعد وہ پھر وہ دینے کے موڈ میں نہیں ہوتے ہیں، موڑ کے بھی نہیں آتے واپس. ہاں بالکل، یہاں میں نے اکثر دیکھا سر ابھی یہاں پنجاب میں سندھ میں جہاں مائکرو فائنانس انڈسٹری ڈوب گئی، مطلب کاشف فاؤنڈیشن تھا اور بہت سارے اوور انڈیٹڈنس کا شکار، وہ اس کی بنیادی وجہ بھی شاید یہی تھا کہ لوگوں میں وہ جو ہیبٹ ہے، یعنی وہ ایک ٹریڈیشن ہے کہ آپ نے پیسے لیے اس کو پروڈکٹیولی استعمال کیا تو پھر واپس کیا. یہاں مائکرو میں ریکوری ریشو بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. کیونکہ میں ابھی دنیا بھر کا ایکسپیرینس ہے کہ یہاں ایچ بی ایل مائکرو والوں سے بھی میں گپ شپ کرتا رہتا ہوں. تو چونکہ ان کا ہمارے بات ان کا پورٹ فولیو ہے جی بی کے اندر نا، صحیح، تو بہتر ہے قدرے، کوئی اتنے زیادہ مسئلے مسائل نہیں ہیں. صحیح ہے. وہ ایک آدھ کچھ ایشوز آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا، ظاہر بات تو ہو کوئی ڈیلیز آ جاتی ہیں، چیزیں ہو جاتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ ولفل ڈیفالٹرس آپ کو بہت کم ملیں گے. صحیح. تو موسٹلی جو چھوٹے اس طرح کے مائکرو کریڈٹ کے کلائنٹس ہیں یہ کہاں استعمال کرتے ہیں سر موسٹلی جنرلی؟ کیا ان کا یہ ہے کہ یہ زیادہ تر چونکہ جنرل لون ہوتا ہے نا، ہاں یہ کبھی اس پیسے سے بچوں کی فی بھی دے رہے ہوتے ہیں، کہیں کوئی بیماری خدا نخواستہ آ گئی تو وہ شوق اس میں بھی اس کو بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں. پھر بعض اوقات یہ اپنی گھر کی ضروریات کے لیے بھی اسی کریڈٹ کو یوز کرتے ہیں. پھر جب سیزن میں ان کا کراپ آتا ہے، چیزیں آتی ہیں تو اس میں سے پھر وہ اس کو واپس کرتے ہیں. تو اس طرح سے یہ ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. ایگریکلچر انپوٹس وغیرہ کے لیے بھی اسی پیسے کو یوز کرتے ہیں. کوئی ایسے ادارے بھی ہیں جو مثلاً آپ کے پاس ایک لینڈنگ فیسلٹی مطلب کریڈٹ فیسلٹی ہے جو بہت زبردست فیسلٹی ہے، خاص کر ان لوگوں کے لیے جو بینکیبل نہیں ہے فارمل سیکٹر میں، لیکن ان کی اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے، ان کو اور طرح کے ٹریننگیں دینے کے لیے، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کے لیے بھی ادارے آپ کے ساتھ کولیبریٹ کرتے ہیں تاکہ آپ لینڈنگ کریں، آپ کے پاس فیسلٹی ہے، اور وہ جو ہے ان کی کیپیسٹی بلڈنگ پہ بھی کام کریں تاکہ ایک بڑا ایک مثلا کوئی اگر اسٹارٹ اپ لینا چاہتا ہے، کوئی چھوٹی بزنس کرنا چاہتا ہے، کوئی دکان کھولنا چاہتا ہے، خاص کر خواتین کوئی سلائی وغیرہ کا کوئی سینٹر بنانا چاہے، تو ادارے اگر سپورٹ کریں اور ایک کریڈٹ فیسلٹی آپ کی طرف سے آئے تو یہ زیادہ افیکٹو ہوتا ہے. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. یہ جو آپ کو پتہ ہوگا کہ ایک آر ایس پی نے جو ولیج آرگنائزیشن اور ویمن آرگنائزیشن کا جو کانسیپٹ دیا تھا، اور اس کے تحت پھر ڈفرینٹ ٹریننگس، جی مثالی کسان ہے تو یہ کاروبار کے لیے انہوں نے سلیکٹ کیا ٹریننگس کے لیے، اور بہت ساری ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ انہوں نے کام کیا. اب اکارڈنگلی ای ٹی آئی اس پیٹرن پہ، اور پھر جی بی آر ایس پی گلگت بلتستان رورل سپورٹ پروگرام، تو یہ لوگ ان کمپوننٹس پہ کام کر رہے ہیں. پچھلے دنوں ان کی ایک آرگنائزیشن بنی ہے، یہ ای ٹی آئی نے جو کوآپریٹیو سوسائٹیز بنائی ہیں، ایگریکلچر کوآپریٹیو سوسائٹیز، تو ان کے ایک فارمرز ایسوسیشن کے ساتھ میری میٹنگ ہوئی تھی. تو ان کو بھی میں نے یہی کہا تھا کہ آپ اپنے اس ایسوسیشن کے تھرو اپنی کریڈٹ اسسمنٹس وغیرہ آپ کر کے آپ ہمیں بتا دیں کہ جی اس انڈیویجول کو اس مقصد کے لیے کریڈٹ کی ضرورت ہے، اس کو اس پرپس کے لیے کریڈٹ کی ضرورت ہے. تو اس میں ہم چونکہ لینڈنگ انڈیویجول کو کریں گے، لیکن وہ آپ کے آرگنائزیشن کے تھرو آ جائے گا. ایک سوشل کولیٹرل بھی ہوتا ہے، کولیٹرل بھی ہوگا، اور دوسرا یہ کہ اس کی یوٹیلائزیشن اور چیزیں آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ پراپرلی کرے گا اور ایفیکٹیولی استعمال ہوگا. تو اس طرح کے میکینزم کی میں نے ان سے بات کی تھی. صحیح. تو انشاءاللہ یہ ویسے بھی چونکہ ہماری پریزنس فار فلنگ ایریاز میں ہر لوکیشن پہ ہے. جی آپ کا آؤٹ ریچ تو بہت ہمارا آؤٹ ریچ بہت بہتر ہے. تو اس میں ہماری اپنی ٹیم کو بھی اتنا نالج ہے وہاں پہ نا، لوگوں کے ساتھ چونکہ وہ بہت ہی کلوزلی کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اپنے اینڈ پہ
کرتے ہیں, لیکن اینی ہاؤ ایک انسٹیٹیوشنل اگر میکینزم بن جاتا ہے تو یہ اور اچھی میرے خیال میں سر آپ نے جو سفر طے کیا اور آپ جس اسٹیج پہ ہیں, میرے خیال میں بہت زیادہ کانفیڈنس نظر آتا ہے آپ میں بھی. اور جنرلی ہم جب دیکھتے ہیں اس جرنی کو تو لگتا ہے کہ ایک ایسا ادارہ بن گیا ہے جو ابھی اپنے گروتھ کے نیکسٹ ٹریجیکٹری پہ داخل ہو رہا ہے, نیکسٹ ڈومین میں آ رہا ہے. تو آئی تھنک دس از اے فنڈامنٹل ڈفرینس بٹوین اے ٹریڈیشنل کوآپریٹو سوسائٹی اور ایک سوسائٹی جس نے اپنے آپ کو جو ہے وہ مکمل طور پہ ریویمپ کیا, نئے طریقے سے ری انسٹیٹیوشنل اپنے آپ کو ریپوزیشن کیا ہے. تو وی ہوپ دیٹ آپ کا یہ سفر, آپ کی یہ جرنی جاری رہے. آئی تھنک آپ کی ضرورت گلگت بلتستان میں اب اور بھی بڑھنے والی ہے, نئے انٹرپرائزز آئیں گے, بزنس کے نئے وینیوز کھل رہے ہیں, انٹرنیشنل ٹریڈ ہو رہا ہے. تو وی ہوپ دیٹ اینڈ وی آر آپٹیمسٹک کہ آپ کا یہ سفر مزید آگے جائے گا. بہت شکریہ آپ کے تشریف آوری کا. بہت شکریہ عامر صاحب, بہت شکریہ. انشاءاللہ ہماری بھی بھرپور کوشش ہوگی کہ ہم بہتر سے بہتر اپنے علاقے کے لیے, اپنی کلائنٹیل کے لیے بہتر سے بہتر سروسز پرووائڈ کریں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ.